ایک دور سلامی دنیا کا، صدیوں میں ایسا آتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، صدیوں میں ایسا آتا ہے، جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر، کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، سجاد اسیر جار ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد اسیر جار ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتا ہے، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، سیماب نظر آتی ہے مجھے، ہر چیز اداس اور آزردہ، سیماب نظر آتی ہے مجھے، ہر چیز اداس اور آزردہ، فطرت غمگین ہو جاتی ہے جب ماہ محرم آتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، عابد سا جگر
نہ دیکھا نہ سنا عابد سا جگردار نہ دیکھا نہ سنا اس طرح کا سالار نہ دیکھا نہ سنا اسلام کو جو سے آتے کامل بخشے ایسا کوئی بیمار نہ دیکھا نہ سنا عابد سا جگردار کہ یہ کہتی تھی ماں سو جا میری لاڈلی سو جا میری لاڈلی رو رو کے یہ کہتی تھی ماں سو جا میری لاڈلی سو جا میری لاڈلی میرے دل کی دھڑکن میری جاں سکینہ نہ مل پائے گا تجھ کو بابا کا سینہ وہ ہیں کہاں اور تم کہاں سو جا میری لاڈلی سو جا میری لاڈلی یہ کہتے ہوئے دل تڑپتا ہے میرا یہ کہتے ہوئے دل تڑپتا ہے میرا یہ کہتے ہوئے دل تڑپتا ہے میرا ایک نعرے صلوات یتیمی پہ جی بھر کے روئی نہیں ہے تو شام غریبا سے سوئی نہیں ہے پتھرا گئی ہیں پتلیاں سو جا میری لاڈلی سو جا میری لاڈلی اسے جام کوثر عطا ہو گیا ہے تیرا بھائی اصغر بھی اب سو گیا ہے سن لے میری آہو فغاں سو جا میری لاڈلی سو جا میری لاڈلی رو رو کے یہ کہتی تھی ماں سو جا میری لاڈلی سو جا میری لاڈلی نعرے سلوات اور آگے آ جائیے نا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صلوات بجبر محمد یہ بات عرض کر دوں تو یہ سوال ہوتا ہے اور ہر ذہن میں بات آتی ہے کہ یزید فاسق و فاجر نے بیعت مانگی، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ کربلا وہ بیعت لینے پر مصر تھا، امام حسین علیہ السلام بیعت کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ بیعت سے سب آشنا ہے، ہم اور آپ کی تو بات اپنی جگہ، کائنات میں جو بھی بشر انسانیت کا دل رکھتا ہے وہ امام حسین سے عقیدت رکھتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی کا نتیجہ کیا ہوا۔ بس دو چار جملے، چونکہ اس نے بیعت کا تقاضا کیا، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، تو یہ لفظ بیعت اصل ہے کیا؟ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا اور بات ختم ہو جانا۔ معنوی اعتبار سے یہ ہے، قرآن کی آیت کے ضمن میں جو میں نے آیت پڑھی کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں رسول آپ کہہ دیے کہ بے شک جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ اب پھر بات یہ ہے کہ بیعت ہے کیا؟ پھر قرآن کی آیت پڑھیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ مومنین کے جان کو مال کو خریدتا ہے اور اس کے عوض میں جنت دیتا ہے۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اور آپ بھی ذاکرین بھی سب یہ جانتے ہیں۔ لفظ بیع سے بیعت ہے، لفظ بیع سے لفظ بیعت ہے۔ اس آیت میں ہے کہ جس نے اللہ مومنین کے جان اور مال کو خریدتا ہے اور اس کے عوض میں جنت دیتا ہے، تو بیعت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم اپنے جان اور مال کو اس کے حوالے کر دیں جو بیعت لے رہا ہے، ہم اپنے جان اور مال کو اس کے حوالے کر دیں، کم سے کم جان کو، کہ جو بیعت لے رہا ہے، یعنی ہم اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دیں، اور بیعت کا مفہوم یہ ہے۔ اب یہ طے بات ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کی قیمت نہیں جانے گا، اس کی ویلیویشن نہیں جانے گا، اس وقت انسان یہ فیصلے ہی نہیں کر سکتا کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں کہ ہم فائدے میں جا رہے ہیں۔ کسی بھی پراپرٹی کو آپ لے لیں، اس کا جو ویلیویشن نکالا جاتا ہے 1000 اسکوائر فٹ یہ زمین ہے تو یہ طے بات ہے یہ 10 لاکھ کی ہے، تو اگر 10 لاکھ کی ہے یہ طے ہو گیا، تو اگر 8 میں آپ نے بیچ دیا تو گھاٹا ہوا، اور 10 میں اگر آپ نے بیچ دیا تو نہ گھاٹا ہوا نہ نقصان ہوا، جو اصل قیمت ہے اس پر یہ گفتگو ہوئی۔ آدمی کو نہیں بلکہ صاحب ایمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جان کی قیمت کیا ہے، ہماری جان کی ویلیو کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے جان کی قیمت جنت ہے، تمہارے مال کی قیمت جنت ہے، تو ہم اسی کے حوالے جان اور مال کریں گے جس کے اختیار میں جنت ہو،
جس کے اختیار میں جنت ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ مومن کے جان و مال کو خرید کر اس کے عوض میں جنت دیتا ہے۔ تو جس نے بھی بیعت کی ہے اس کی ویلیویشن یہ ہے کہ اس کو اللہ جنت دے گا۔ تو جب ہم کو اپنی قیمت معلوم ہو گئی، اپنی مطلب مومن کو اپنی قیمت معلوم ہو جائے کہ اس جان کی قیمت جنت ہے، تو اس سے کم پہ اگر بیچ دے تو گھاٹا ہے۔ توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر اسی پر ہو جائے معاملہ تو بات سچ ہے۔ یزید فاسق و فاجر کہہ رہا تھا امام حسین سے کہ آپ میری بیعت کریے، اور امام حسین گویا اپنے ذہن متوجہ سے یہ کہنا چاہتے ظالم، جب مومن کے جان کی قیمت جنت ہے، ہم تو امیر المومنین کے بیٹے ہیں، ہم تو امام وقت ہیں، ہم معصوم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جان کی قیمت کچھ اور ہے۔ لیکن واقعہ کربلا میں امام کے ساتھ لوگ غیر معصوم بھی تھے، لہذا سب کی ویلیویشن کو آپ پہچانیے کہ یہ سب کی جان کی قیمت جنت ہے۔ یزید کہہ رہا تھا آپ بیعت میں لوں گا، میں آپ سے بیعت لوں گا، عوض میں کیا کہہ رہا تھا، اگر آپ نے بیعت نہیں کیا تو میں سر قلم کر دوں گا۔ امام حسین نے کہا میرے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے جب تجھے اپنی جنت کی خبر نہیں ہے تو ہماری بیعت لے کے کیا جنت دے گا۔ صلوات ہے جبر محمد علیہ۔ ابھی یہ مسئلہ ہے، پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے، یزید وقت نے کہہ دیا۔ اب دو باتیں اسی میں مجلس تمام ہو جائے گی، موقع ہوگا اسی آیت کرم مجلس ہوگا۔ یزید کہہ رہا تھا کہ میں بیعت لے کے رہوں گا چاہے خون بہہ جائے، میں بیعت لے کے رہوں گا چاہے خون بہہ جائے، کیونکہ وہ سب کچھ یہ سمجھ رہا تھا بیعت ہو جائے بات ختم، اگر آپ نے بیعت نہیں کیا تو آپ کا سر قلم ہو جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ واقعہ کربلا یعنی کربلا تک یہ خط آتا رہا کہ اب بھی سویرا ہے، امام حسین سے کہہ دو گویا، اور نہیں تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ تو ایک یزید کے ذہن میں بیعت کا تصور تھا کہ بیعت لو، نہیں ہے تو سر قلم کر دو۔ اور ایک امام حسین چونکہ امام وقت تھے، لہذا امام وقت ہی ہوتا ہے بیعت لینے کا حقدار، لہذا کربلا میں جتنے آئے تھے گویا سب امام کی بیعت کے زیر اثر تھے۔ اب اس فقرے کو یاد کیجئے کہ شب عاشور امام حسین نے کہا اپنے انصار کو جمع کر کے، ہم تم پر سے بیعت اٹھائے لیتے ہیں، ہم تم سب پر سے بیعت اٹھائے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ مولا آپ بیعت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ بیعت کا لفظ بہت بدنام ہو گیا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ بیعت لو نہیں تو خون بہاؤ، اور اگر ہم بیعت رہے گئی ان کے اوپر ہماری، اور ہم نے اعلان نہیں کیا کہ ہم بیعت اٹھا لے رہے ہیں، تو دنیا قیامت تک یہ کہے گی چونکہ انصار حسین، اصحاب حسین امام حسین کی بیعت میں تھے، لہذا وہ کربلا سے جاتے کیسے؟ امام حسین نے کہا لہذا ہم بیعت اٹھائے لیتے ہیں تاکہ جس کو جانا ہو چلا جائے، تاکہ بیعت کی پابندی نہ ہو۔ کیوں امام حسین نے کہا کہ ہم بیعت اس لیے اٹھا لے رہے ہیں تاکہ تمہارا خون نہ بہے۔ ذرا لفظوں کو پہچانیے، یزید کہہ رہا تھا میں بیعت لوں گا نہیں تو خون بہاؤں گا، امام حسین کہہ رہے تھے میں بیعت اٹھا رہا ہوں تاکہ تمہارا خون ہماری وجہ سے نہ بہنے پائے۔ یہ دونوں کے بیعت کو مفہوم کو سمجھیے، لیکن امام حسین کے چاہنے والوں نے ہر تجویز امام حسین کے بعد کہ چلے جاؤ، نہیں جائیں گے،
جانے میں حیا آتی ہے، میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، نہیں جائیں گے۔ اچھا تم بیعت میں آئے ہو، بیعت کا صلہ جنت ہے، لہذا آج کربلا میں ہم بتائیں گے کہ جو ہماری بیعت لے کے آیا کر کے آیا ہے اس کو ہم جنت بھی دکھائیں گے۔ آسمان میں آپ نے اشارہ کیا، دریچے کھل گئے، اے مسلم ابن اسجا یہ تمہارا مقام ہے، یہ حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا مقام ہے، یہ ہلال ابن نافع یہ تمہارا مقام ہے، سب کو جنت میں مقام امام دکھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے جو بیعت لے گا وہ جنت دے گا، جو بیعت لے گا وہ جنت دے گا۔ اب امام حسین نے پھر کہا اب جس کو جانا ہو چلا جائے، کیونکہ سب کا مقام ہم نے دکھا دیا۔ اگر تم نہیں اجالے میں جا سکتے ہو تو اندھیرا کیے دیتے ہیں۔ پھر جب اجالا کیا تو سر پہ ساری سب کی تلواریں رکھی ہے، سب نے ایک ہی جواب دیا، مولا اگر ہم جنت کی لالچ میں آئے ہوتے تو جنت کی بشارت کے بعد چلے جاتے، ہم تو اس لیے رکے ہیں کہ محشر میں آپ کی ماں نے اگر پوچھ لیا کہ میرا حسین کربلا میں اکیلا ہو رہا تم اسے چھوڑ کے چلے آئے، تو مولا ہم کیا جواب دیں؟ عزیزان گرامی، یہ دور حاضر میں عزاداری کے سلسلے سے جو بھی جس انداز سے عزاداری ہوئی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، سوشل ڈسٹنس کے اعتبار سے مجلسوں میں جا رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن صرف ایک ایسی شے ہے جس نے ہر مجمع سے اور مجلس کے مجمع سے ہم کو الگ کر دیا۔ جب کسی مجمع میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے سوشل ڈسٹنس ہونا چاہیے، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے پہلے حسین کی ماں آ جاتی ہے، یہاں ہم سے پہلے حسین کی دکھیا فاطمہ زہرا آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے لال کا ماتم کرنے کوئی جائے اور اس کے قریب مرض لاحق ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ایام عزا تمام ہو رہے ہیں، اربعین بھی ختم ہو چکا، رسول اسلام امام حسن کی شہادت قریب ہے اور بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ یہ آپ نے اہتمام اس لیے کیا کہ اس دور میں ہر محلے میں ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے عزاداری کر رہا ہے، مجلس کر رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اگر قیامت میں حسین کی ماں نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے لائر کا ماتم کیوں نہیں کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ لہٰذا ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں تاکہ فرش عزائے حسین پر ہم ماتم کریں اور شہزادی کو پرسا دیں۔ آپ نے مسلسل مجلسیں سنی ہیں، کہیں جناب علی اکبر کی شہادت، کہیں جناب علی اصغر کی شہادت، کہیں جناب قاسم کی شہادت، کہیں اون و محمد کی شہادت، لیکن ذاکر جب پڑھتا ہے شہادت تو نہ اس نے شہادت دیکھی ہے نہ آپ نے شہادت دیکھی ہے، لیکن بیان کرنے والے پر اتنا آپ کو رقت طاری ہوتی ہے کہ آواز بلند ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں جب علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہوگی تو یہاں کہیں لیلا بھی تو آ جاتی ہوگی، کیا وہ نہ سوچتی ہوگی کہ جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا تھا تو کیا کیفیت تھی، کیا انداز تھا، جب علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے تو کیا رباب نہ آتی ہوگی یہاں، کیا وہ نہ کہتی ہوگی ہائے میرے علی اصغر کے گلے پہ کس انداز سے تیر لگا۔ عزیزان گرامی، آپ خوب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، خالی محسوس کر لیا جائے۔ غم حسین میں آنسو بہانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، ساری روایتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب چوتھے امام کسی مجلس میں گئے تھے اور جب مجلس تمام ہوئی تو آپ نے چاہنے والے سے پوچھا میرے بابا کا مصائب پڑھا گیا، تو نے گریہ نہیں کیا؟ تو اس نے تڑپ کے اپنا رومال دکھایا، مولا یہ آنسو سے تر ہے، یہ آنسوؤں سے تر ہے۔ تو میرے مولا نے تڑپ کے کہا تھا ایسے گریہ نہ کرو، ایسے گریہ کرو جیسے میری جدہ جنت البقیع میں واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ کہہ کے روتی ہیں۔ بس آوازوں پر خدا آپ کی رحمت نازل کرے۔ میں تو بس
روایت ایک پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ قید خانہ شام میں پہنچ گیا، اور قید خانہ شام میں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بچی ایسی تھی جو مسلسل اپنے بھائی سے پوچھتی تھی بھیا وطن جانا کب نصیب ہوگا، بھیا ہم وطن کب جائیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، سارا مصائب چھوڑتا ہوا جملہ حوالے کر رہا ہوں، کہ شہزادی نے، ذاکرین فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھا اے بھیا جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو میری شہزادی سے آقا نے یہی کہا تھا بہن جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو اس طرح آدمی تڑپتا ہے جیسے پانی سے مچھلی نکال دی جائے، لیکن جب اس کا تڑپنا، اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو بس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مچھلی اپنا دہن کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب پیاس کی اور شدت بڑھتی ہے تو آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا ہے۔ میری شہزادی کہتی ہے بھیا آپ تو غش میں تھے، لیکن میرا بابا جب علی اکبر کے جنازے پر گیا ہے تو آواز دے رہا تھا اے علی اکبر، سجھائی نہیں دیتا، اے میرے لال آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے ہم قریب آئیں۔ اجرکمل الزہرا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے مہنا ایک آخری علامت ہے کہ اس کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا۔ کہا کیا؟ کہا آخری علامت پیاس کی یہ ہے کہ جسم کی ہڈیاں بجنے لگتی ہیں۔ میری شہزادی طلب کے کہتی ہے بھیا اب یہی میرا عالم ہے، اب اٹھتے بیٹھتے میری ہڈیوں سے آواز آ رہی ہے، اے بھیا مجھے یقین ہو گیا اب ہم بابا کا روضہ نہ دیکھ پائیں گے اور اب ہم وطن نہ جائیں گے۔ اے میرے بھائی اگر میں دنیا سے چلی گئی تو یزید کفن بھیجے تو کفن نہ لیجئے گا اور مجھے دفن کیجئے گا۔ کیا خواہش کی شہزادی نے؟ دفن کیجئے گا لیکن ایسی زمین پر دفن کیجئے گا جو زمین ذرا نم ہو تاکہ مرنے کے بعد کم سے کم میرے جسم کو کچھ راحت مل جائے۔ عزیزان گرامی مجلس تمام ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زندان کا جو داروغہ تھا امام سجاد کے پاس آیا، کہا آقا میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، آپ سے محبت و عقیدت رکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی ایسا عمل ہو کہ میں یہاں سے ہٹا دیا جاؤں اور کوئی جلاد یہاں پر آ جائے۔ امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تو نہیں دیکھتے، ہم نے دیکھا ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو قید خانے کے باہر جو درخت ہے اس درخت کے نیچے ایک نقاب پوش بھی آتی ہے جو آپ کے بابا کا نام لے لے کے روتی ہیں، مولا اگر یہ خبر یزید فاسق کو پہنچ گئی تو ظلم بڑھ جائے گا۔ اب ذرا غور کریں، امام وقت ہے، امام کو سب خبر ہے، لیکن جب گریہ ہوتا ہے تو یہ گریہ شہزادی زینب کی تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ قید خانے میں آئے، کہا پھوپھی اماں زندان کے داروغہ نے ایک پیغام دیا ہے۔ کہا بھیا کیا؟ وہ پوری بات نقل کی امام نے۔ جناب شہزادی بی بی زینب نے فوراً کہا بیٹا اس سے کہہ دو قفل تم لگاتے ہو، یہاں سے کون باہر جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہاں کہیں کوئی میرے بھیا کا چاہنے والا رہتا ہے، اس سے کہہ دو آج رات میں جب وہ بی بی آ جائے تو ہم کو خبر کر دے، کم سے کم زینب ان کا شکریہ جو ادا کر دے۔ اے رونے والوں آدھی رات آئی، رونے والی بی بی آئی، شہزادی کو خبر ملی، ارے تڑپ کے آگے بڑھیے بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ جو میرے ماں جائے پہ رو رہی ہو، کیونکہ جب اس کی بچی روتی ہے تو تماچے مارے جاتے ہیں۔ آنے والی بی بی نے نقاب پلٹا، اے زینب میں کوئی اور نہیں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ ارے بی بی نے ماں کا نام سنا، لپٹ گئی ہوگی اماں، ارے اس وقت کہاں تھی جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا؟ سیعلم الذین ظلموا پروردگار آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔